بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا، وہ کیا ہے کہ چغل خوری کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا چغل خوری کا مطلب کیا ہے۔ چغل خوری کا مطلب ہے ایک برائی دوسرے کو جا کر کرنا کہ تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، یہ اس کو جا کر کہنا کہ تیرے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا۔ وہ دو منہ والا اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ لڑائی کروانے والا یا ایک دوسرے میں نفرت ڈالنے والا یا دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا۔ ایسے لوگ بہت بڑے نقصانات کرا دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، کافی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان ایسے لڑائیاں کرا دیتے ہیں یا کسی نہ کسی ہمسائے کے درمیان لڑائیاں کرا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا سختی سے منع فرمایا، جو اللہ پاک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اس لیے اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا، اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا جو انسان چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے یا کسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آپس میں لڑواتا ہے، یا کسی کے اگر لڑتے رہیں کسی کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو برائی جا کے بیان کرے کہ فلاں تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر یہ میرے بارے غلط سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے یہ بات نہ کی ہو، پھر بھی اس کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں فساد ڈالنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل اس لیے کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ یہ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 105۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی کہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں قحط سالی آ گئی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قحط سالی کو دور فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ سے مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں فرمائی، اور پھر دعا کی، پھر دعا مانگی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ تعالیٰ، یہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں فرما رہا تو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے اس مجلس کے درمیان ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان چغل خوری کرتا ہے اس کی اپنی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جس جگہ پہ بیٹھا ان لوگوں کی سب کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو، وہ اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے، اللہ پاک نے اس لیے وحی فرما دی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے جو انسان کسی مجلس میں چغل خور بیٹھا ہو اس کی دعائیں، اس مجلس والوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ جو انسان چغلیاں کرتا ہے اس کی تو دعا قبول بالکل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نحوست کی وجہ سے۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چغل خور اگر توبہ بھی کر لے پھر بھی وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اگر توبہ نہ کرے پھر سب سے پہلے جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم چغل خوری کریں گے، چغل خوری کرنے کافی بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں، یا اپنے دل کو، اپنے انا کو تسکین دینے کے لیے تاکہ کسی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ جو مخلوق کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چغل خوری جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔